ہاں تو پاکستانیوں آپ سچ ماننے سے کیوں ڈرتے ہیں؟ آپ یہ کیوں ان کی سائڈ دے رہے ہیں کہ بابر اور رضوان اس لیے 100 لیگ میں شامل نہیں ہوئے کہ وہ اویلیبل نہیں تھے؟ وہ اویلیبل تھے. اگر وہ اویلیبل ہی نہ ہوتے تو بابر رضوان اس لیگ کے لیے رجسٹر ہی نہ کرواتے. ان دونوں نے رجسٹر کروایا اور یہ اس لیگ کے لیے اویلیبل تھے. اب جس طرح وہ سلیکٹ نہیں ہوئے تو اس میں 100 لیگ کا قصور نہیں ہے. بابر اور رضوان کا اپنا قصور ہے کہ وہ امپیکٹ فل پلیئر نہیں ہے. کیونکہ آپ پی ایس ایل میں ہی دیکھ لو، بابر اور رضوان آئی ایس رن سکورر ہیں، پر ان کا اگر اسٹرائک ریٹ دیکھا جائے سب سے لو انہی کا اسٹرائک ریٹ ہے. یہی بات ہے کہ امپیکٹ فل پلیئر 100 لیگ میں ان کو ضرورت تھے. یہی پاکستانیوں کو یہ بات ماننی پڑے گی کہ بابر اور رضوان امپیکٹ فل پلیئر نہیں ہیں. ان کا اسٹرائک ریٹ اس طرح کا نہیں ہے جس طرح کا ڈیمانڈ کرتی ہے آج کی کرکٹ. یہی بات ہے کہ 100 لیگ میں جو گورے ہیں انہوں نے شہین شاہ کو پک کیا، نسیم شاہ کو پک کیا، 125,000 پاؤنڈ انہوں نے دیے. وہ کس وجہ سے دیے؟ کہ وہ امپیکٹ فل پلیئر تھے، ان کی بالنگ امپیکٹ فل تھی. حارث راؤف کو سلیکٹ کیا، اسامہ میر کو سلیکٹ کیا، پر بابر رضوان کو نہیں کیا. یہی بات ہے کہ بابر رضوان اس طرح کا امپیکٹ نہیں ڈال سکتے آج کی ماڈرن ڈے کرکٹ پہ. اس طرح کی ڈیمانڈ نہیں ہے بابر رضوان. میں مانتا ہوں کہ جو لانگ فارمیٹ ہے ون ڈے اور ٹیسٹ میں، اس میں بابر اعظم اور محمد رضوان کا بہت زیادہ چرچہ ہے اور بہت زیادہ ڈیمانڈ بھی ہے. پر بابر اور رضوان لنکا پریمیئر لیگ میں تو چل سکتے ہیں، بنگلہ دیش پریمیئر لیگ میں بھی چل سکتے ہیں اور پی ایس ایل میں بھی چل سکتے ہیں. پر ان کی جو ڈیمانڈ ہے بائی T10 لیگ میں یا T100 جو کرکٹ ہو رہی ہے 100 بالز کی، اس میں ان کی ڈیمانڈ نہیں ہے. اور جس طرح IPL ہے وہاں تو بابر رضوان نام ہی نہیں لے سکتے کہ وہ اس میں کبھی جائیں. یہی بات ہے کہ بابر رضوان کو ماننا پڑے گا اور ہم پاکستانیوں کو ماننا پڑے گا کہ بابر رضوان کا ہم تھوڑا ساتھ دیں. کیونکہ اس بار میں جانتا ہوں کہ بابر اعظم نے بہت زیادہ امپرومنٹ کی بات کی ہے، پر بابر اعظم کا ابھی بھی اسٹرائک ریٹ کا مسئلہ ہے. وہ 1-2 میچز میں تو اچھا کھیل سکتے ہیں، پر اوورآل جہاں پہ ان کی وکٹس گر جائیں تو وہاں پہ وہ انڈر پریشر آ جاتی ہیں. اسی وجہ سے جو گورے ہیں انہوں نے ان پہ پیسہ نہیں لگایا. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اگر پریشر میں آ جاتے ہیں تو پریشر کی سچویشن میں یہ میچ کو ہینڈل نہیں کر سکتے. نہ ان سے شارٹس لگتی ہیں اور مشکل سے اپنی وکٹ سروائیو کرتے ہیں، اور جلدی میں اگر یہ شارٹس لگاتے ہیں تو یہ بولڈ ہو جاتے ہیں. 100 لیگ میں ویسٹ انڈیز کے کھلاڑیوں کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے کیونکہ وہ امپیکٹ فل پلیئر ہیں. جس طرح پولارڈ، ابھی بھی وہ 40+ ایج ہوگی اس کی، پر ابھی بھی اس کی جو بیٹنگ کا انداز ہے، جس طرح وہ شارٹس لگاتا ہے، وہ آؤٹ آف دا پارک جاتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ دنیا کی بڑی بڑی لیگز جو ہیں وہ کھل کے ان پہ پیسہ لگاتی ہیں، کیونکہ وہ پتہ ہے وہ ہماری لیگ کو اوپر اٹھا کے لے کے جائیں گے. جس طرح کی وہ بیٹنگ کریں گے، جس طرح کے تھرلر میچز دیکھنے کو ملیں گے، اور وہ لیگ اور زیادہ مشہور ہوگی. یہی وجہ ہے IPL میں ویسٹ انڈیز کے کھلاڑی بہت زیادہ جاتے ہیں. پولارڈ، جس طرح ان کے نیکلس پورن ہیں، اور جس طرح کے وہ ہیٹمائر وغیرہ جو بھی ہیں، سب ادھر بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے ان کی. اس لیے اب بابر اور رضوان اور ان کے جو فینز ہیں ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ بابر اور رضوان کو اپنی بیٹنگ پہ فوکس کرنا چاہیے. کیونکہ ابھی جس طرح وہ اچھی کرکٹ کھیل کے آگے آئے ہیں، پر انہیں اوورآل اپنا اسٹرائک ریٹ اچھا کرنا ہوگا تاکہ اوورآل جو انٹرنیشنل لیگز ہیں وہ ان پہ بھروسہ کر سکیں، وہ ان پہ ٹرسٹ کر سکیں، اور اس کے بعد وہ کھلا پیسہ ان پہ بھی لگائیں. یہی وجہ ہے. اب بہت سے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ڈیوڈ وارنر بھی اس لیگ میں انہوں نے رجسٹر کروایا تھا، وہ بھی شامل نہیں ہے. تو آپ بابر رضوان کے خلاف کیوں کہہ رہے ہیں؟ ڈیوڈ وارنر جو کہ ریٹائرڈ پلیئر ہے، اس کی پیک کا ٹائم بہت پہلے تھا. ابھی بابر رضوان، کچھ لوگ کہتے ہیں نا پیک کا ٹائم ہے، تو ان کو اگر آپ ریٹائرڈ پلیئر سے کمپیریزن کر رہے ہو تو آپ بہت برے فین ہو بابر رضوان کے. یہی وجہ ہے کہ بابر رضوان کو اپنا امپیکٹ دنیا کو دکھانا چاہیے اور اپنی بیٹنگ کو امپروو کرنا چاہیے.